ادیان کے اوپر غالب کر دینا ہے، تمام رسم و رواجوں کے اوپر اسلام کو رسم کے طور پہ غالب کر دینا، تمام رواجوں کے اوپر اسلام کو بحیثیت غالب کر دینا، اور تمام طریقوں کے اوپر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اور اسلام کے طریقے کو غالب کر دینا، یہ ایک مسلمان کی حیثیت سے میری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ اور شرمندگی کے ساتھ اور افسوس کے ساتھ میں کہتا ہوں کہ آج بحیثیت مجموعی اللہ ماشاءاللہ چند گھرانوں کو چھوڑ کر، چند لوگوں کو چھوڑ کر، صحیح اور درست فکر والے لوگوں کو چھوڑ کر آج ہمیں فکر ہے تو اس بات کی کہ اللہ ہمارے بچوں کی شادی ہو گئی ہے، نہ جانے اولاد ہوگی یا نہ ہوگی، اولاد ہو جاتی ہے تو نہ جانے کب پڑھ لکھ جائیں گے، کب میں ان کی تعلیم کا بندوبست کرنے سے فارغ ہوں گا، تعلیم سے فارغ ہو جاتے ہیں، پھر والدین یہ سمجھتے ہیں کہ بس ان کی شادی کرنی ہے، ان کی شادی ہو جائے تو وہ سمجھتے ہیں کہ بس اب ہم ان کے جو ہمارے ذمہ داری تھی ہم اس پر ادا کر چکے ہیں۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ صرف ہماری ذمہ داری نہیں ہے، ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اپنی اولاد کی تربیت کیا کرتے ہیں، ہم اپنی اولاد کو سکھاتے کیا ہے، ہم اپنی اولاد کے اندر کس چیز کی حب اور کس چیز کی محبت ڈالتے ہیں، ہم اپنی اولاد کے اندر عشق رسول کا جو مادہ ہے اور خمیر ہے وہ کس حد تک اپنی اولاد کو اس کے اندر ڈالتے ہیں، اور کس حد تک سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنانے کے لیے ایک اندر سے جو طلب ہوتی ہے، جو طلب ہوتی ہے، وہ اپنی اولاد کے اندر کس حد تک پیدا کرتے ہیں۔ یہ شادیاں یہ بھی ہوتی رہتی ہیں، اللہ کی فضل اور اللہ کے کرم سے اولاد بھی اللہ دے دیتا ہے، لیکن ہمیں فکر اس بات کی ہوتی ہے، جو دکھ اس بات کا ہوتا ہے کہ ہماری اولاد نہ جانے پڑھ سکے گی، نہ جانے تعلیمی میدان میں آگے جا سکے گی یا نہیں جا سکے گی، دنیاوی کامیابیاں حاصل کر سکے گی یا نہیں کر سکے گی، شادی ہوگی تو کہیں برادری میں کوئی یہ کمی رہ گئی، یہ کمی رہ گئی تو کہیں میری ناک نہ کٹ جائے، یہاں کے ناک کٹنے کی فکر ہے، تو جو طرز عمل اپناتے ہیں خدا نخواستہ اگر وہاں ناک کٹ گئی تو پھر کوئی عزت کو بچانے والا نہیں ہوگا، وہاں جس کی ناک کٹتی ہے وہ دنیا اور آخرت میں ذلیل ہو جاتا ہے، وہاں جس کی ناک اونچی رہتی ہے وہ دنیا کے اندر بھی ایک معزز کردار بن کر سامنے آتا ہے۔ میں وہی بات عرض کر رہا تھا کہ یہ شادیاں یہ ہوتی رہتی ہیں، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے نکاح جو میرے اور آپ کے سامنے یہاں پر ادا ہوا۔ اللہ تعالیٰ اس خاندان کو خوشیاں دے، آپس میں محبتیں دے، آپس میں اخلاص، ایثار اور قربانی اور ایک دوسرے کا احساس کرنے والا بنائے، ایک دوسرے کا درد مند بنائے، ایک دوسرے کے دکھ درد کا ساتھی بنائے۔ اور میں کہہ رہا تھا وہ بات جو ابھی اس آخری بات کو مکمل کر کے بات اپنی اجازت چاہوں گا آپ سے، وہ بات یہ بات ہے، وہ اصل نقطہ یہ نقطہ ہے، اولاد آتی ہے، گھروں کے اندر بچے پیدا ہوتے رہتے ہیں، لیکن ہر پیدا ہونے والا حسین نہیں ہوتا، اور ہر حسین کی ماں فاطمہ جیسی نہیں ہوتی ہے، لہذا اپنے بچوں کو حسین جیسا بنائیے، اپنی بچیوں کو فاطمہ جیسا بنائیے، کہ وہ ایسی تربیت کرے اس اولاد کی کہ کل کو کھڑے ہو کر سنت حسینی کو زندہ کرنے والے بنے، حسینیت کے علم کو بلند کرنے والا بنے، یزیدیت کو للکارنے والا بنے، باطل نظام کو للکارنے والا بنے، باطل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالنے والے بنے، وقت کے فرعونوں کو، نمریدوں کو، یزیدوں کو للکارنے والے بنے، اللہ کے دیے ہوئے نظام کو، اللہ کے دیے ہوئے طریقے کو، اللہ کے دیے ہوئے ضابطہ حیات کو، اللہ کے دیے ہوئے نظام کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنی زندگیوں کے اوپر نافذ کرنے والا، اور اپنے علاقے کے اوپر، اپنے گھر بار کے اوپر، اپنے گلی محلے کے اوپر، اپنے شہر اور گاؤں کے اوپر، اپنے کاروبار کے اوپر، اپنی ملازمت کے اوپر، اور اپنے گھر کے تمام جو کام ہے وہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں اگر انجام دیے جاتے ہیں تو اس اللہ کی طرف سے رحمتیں بھی شامل ہوں گی، اس اللہ کی طرف سے برکتیں بھی شامل ہوں گی، امن بھی آئے گا، خوشحالی بھی آئے گی، اطمینان قلب بھی نصیب ہوگا، اور جس کو اطمینان قلب نصیب ہوتا ہے یقین جاننے اس سے بڑی دولت اور کوئی نہیں ہے۔ ایک کام کرنے کے نتیجے میں ہمیں سکون حاصل ہو جائے، ہم پیسہ بھی خرچ کر رہے ہیں، سکون بھی حاصل ہو جائے، ہم جس دنیا کے کام کے اندر قدم آگے بڑھا رہے ہیں اس کے نتیجے میں اگر دل کا سکون ملتا ہے، یہی میری اور آپ کی دنیا کی سب سے بڑی کامیابی ہے، اور یہی وہ کامیابی ہے جو انشاءاللہ آخرت میں بھی، جو آج ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے امیدوار بنتے ہیں، شفاعت کے طلبگار بنتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اوپر دست شفقت رکھیں گے، ہمیں جامع کوثر اپنے مبارک ہاتھوں سے پیش کریں گے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اپنی زندگیوں کو سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نمونہ بنائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم اپنی زندگی کے تمام معاملات، چاہے وہ ظاہری عبادات سے متعلق ہوں، چاہے وہ معاملات سے متعلق ہوں، چاہے وہ کاروبار سے متعلق ہوں، چاہے وہ وراثت سے متعلق ہو، چاہے وہ شادی اور بیاہ کے معاملات ہو، چاہے وہ غمی اور خوشی کا وقت ہو، ہمیں اللہ تعالیٰ یہ توفیق عطا فرما دے کہ ہم اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو زندگی کے ہر میدان کے اندر اس کو فالو کرنے والا، اس کی پیروی کرنے والا اور اس کے مطابق زندگیاں گزارنے والا اللہ تعالیٰ ہمیں بنا دے، دنیا اور آخرت کی کامیابیاں اور بھلائیاں ہمیں نصیب فرما دے، اور اس خاندان کو دائمی خوشیاں نصیب فرمائے، اس اولاد کو اور اس گھر کو تحریک اسلامی کا مضبوط گھر بنائے، ان کو دین کی صحیح فکر اور صحیح سمجھ عطا
عطا فرمائے اور دین کے رستے میں آگے بڑھنے والا متقین کا امام ان کو بنائے، متقین کا لیڈر ان کو بنائے، متقین کی قیادت کرنے والا اللہ تعالیٰ ان کو بنائے۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہم سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق زندگیاں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ احسان